اور زکوٰۃ حساب لگا کے اگر ہم زکوٰۃ دے دیں انشاءاللہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی تڑپتا ہوا سوئے گا نہیں کہ بیماری ہے، میری بیماری کا علاج نہیں ہو رہا ہے۔ بہت سارے غلط قسم کے لوگ بھی آ جاتے ہیں تو ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تھوڑا تحقیق بھی کر لیں، تحقیق کر کے ہم صحیح لوگوں تک اپنی زکوٰۃ کو، اپنے صدقے کو اور خیرات کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے یہ بابرکت مہینہ، رحمتوں والا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ یقیناً ہمارے لیے اجر کمانے کا یہ بہترین مہینہ ہے جسے رب ذوالجلال نے ہم سب کے لیے عطا فرمایا ہے۔ جہاں اسلام کی بنیاد 5 رکنوں پہ ہے، اس میں سے پہلا شہادہ ہے اور دوسرا نماز ہے، تیسرا روزہ ہے، تو چوتھا رکن زکوٰۃ بھی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے جن احباب کو مال عطا کیا ہے ان پر اللہ نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اندازے سے زکوٰۃ نکال لیتے ہیں تو کامیاب ہو جائیں گے، نہ میرے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تفصیلات اور سارے مسائل ہمارے سامنے حدیث کے ذریعے پہنچ چکے ہیں، تو اس پر ہم میں سے ہر ایک کو عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے جہاں قرآن مجید میں نماز کا ذکر کیا وہیں زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے۔ آپ اگر قرآن مجید کی اکٹھی آیتیں اس طرح کی تلاش کرتے جائیں گے تو 32 مقامات پر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر ملتا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر اللہ نے آپ کو مال عطا کیا ہے، صاحب نصاب بنایا ہے، تو آپ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں، اس لیے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے ہمارے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم سود کے ذریعے اپنے مال میں اضافہ پر اضافہ کرتے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے نظر میں یہ اضافہ نہیں ہے، یہ بربادی ہے، یہ مال کے ختم ہونے کی علامتیں ہیں۔ اس کے برعکس وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اگر آپ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ہاں اللہ کی خوشنودی مجھے مل جائے، اس مقصد کے تحت ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ ہم ان کے مالوں میں اضافہ ہی اضافہ کرتے چلے جائیں گے، اور اللہ رب ذوالجلال کا یہ وعدہ ہے، اور یہ وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس میں سچائی ہے، اس میں حقیقت ہے، یہ غلط چیزوں کا وعدہ نہیں ہے، غلط باتوں کا وعدہ نہیں ہے۔ اللہ نے پکا وعدہ فرمایا ہے کہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، ہم تمہارے مالوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ اب رہی بات زکوٰۃ کن پہ واجب ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیثوں کے ذریعے امت مسلمہ تک یہ بات پہنچائی کہ 7.5 تولے سونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ 80 پر 7 گرام آج کے حساب سے سونا ہو یا اس کی قیمت یعنی مالیت ہو، تو ایسی صورت میں 1 سال کے گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔
اب اگر مثال کے طور پہ مال ہمارے پاس آیا، ابھی سال گزرا نہیں ہے، زکوٰۃ واجب نہیں، اس سے پہلے ہم نے اسے بیچ دیا اور دوسری ہماری ضروریات میں ان پیسوں کو، اس رقم کو ہم نے خرچ کر دیا، زکوٰۃ فرضی نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح 52.5 تولے چاندی، اس کا مطلب یہ ہے کہ 512 گرام چاندی اگر کسی کے پاس ہو، آدھے کلو سے زیادہ، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ حضرات فقہاء نے لکھا ہے اگر کسی کے پاس تھوڑا سونا ہے اور تھوڑی چاندی ہے تو کیا اسے جمع کر کے اگر کسی نصاب تک پہنچتا ہو، 52.5 تولے چاندی یعنی 500 گرام چاندی کی جو قیمت ہے، اس قیمت کے حساب سے ہمارے پاس جب پیسے جمع ہو گئے ہیں تو کیا ہم پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ حضرات فقہاء نے لکھا ہے کہ جی ہاں، جن کے پاس 2 نصابوں میں سے ایک نصاب بھی مکمل ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں ان پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب یہ زکوٰۃ اپنے مال سے ادا کرنا ہے، بہت آسان۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیثوں کے ذریعے ہم تک یہ تعلیم دی ہے کہ آپ 1 لاکھ پہ 2,500 روپے زکوٰۃ ادا کر دیں۔ جی ہاں، اگر 2 لاکھ ہو تو 5,000 ادا کر دیں، 3 لاکھ ہو تو 7,500 ادا کر دیں، 4 لاکھ ہو تو 10,000 روپے۔ 4 لاکھ اللہ نے آپ کو دولت عطا کیا ہے، اس میں سے 10,000 روپے آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ ہوا کہ سونا ہے، ایک یہ ہے کہ چاندی ہے۔ اسی طرح جی ہاں، تجارت کا جو مال ہوتا ہے وہ مال آپ کے پاس رہا اور اس کے بعد سال گزرا، اس میں حساب لگا کہ جتنا مال آپ کا ہے اس میں آپ برابر حساب لگا کے اسی مقدار کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے زکوٰۃ کے لیے یہ جو ہمارے لیے نصاب مقرر کیا ہے تاکہ غریبوں کی ہم مدد کر سکیں، بیواؤں کی ہم مدد کر سکیں، یتیموں کی ہم مدد کر سکیں، مسکینوں کی ہم مدد کر سکیں، جو پریشان حال ہیں ان کی ہم مدد کر سکیں۔ اس وجہ سے اللہ رب ذوالجلال نے یہ زکوٰۃ کا نظام قائم کیا ہے تاکہ ہماری قوم میں، ہمارے لوگوں میں سب غریب نہ رہیں بلکہ ان کے لیے بھی کھانا پینا میسر ہو، وہ بھوک کی وجہ سے نہ تڑپیں، پیاس کی وجہ سے نہ تڑپیں، پریشان نہ ہو، دوا کے لیے نہ تڑپتے رہیں بلکہ ان کے لیے دوائی کا ہم انتظام کرتے رہیں۔ اب رہی بات، بہت سارے احباب یعنی زمین کا کاروبار کرتے ہیں، اب زمین کے کاروبار سے ہمیں منافع ملتا ہے تو اس منافع پہ بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے 1 سال کے گزرنے کے بعد۔ ہاں، اگر اپنی ضروریات کے لیے، اپنے استعمال کے لیے ایک مکان خریدا، پھر بیٹے کے استعمال کے لیے دوسرا مکان، بیٹی کے استعمال کے لیے تیسرا مکان، اور اسی طرح اگر 2-4 مکان 5 مکان بھی خرید لیتے ہیں اپنی ذات کے لیے، یہ تجارت کرنے کے لیے مقصد نہیں ہے، اپنی ذات کے لیے رکھے ہیں، فقہاء فرماتے ہیں کہ اس پہ زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر اس میں ہماری نیت بدل گئی کہ ہم ایک چند دن گزرنے کے بعد تجارت کرنے کی نیت آ گئی کہ ہم اسے بیچیں، اس سے منافع کمائیں، پھر ایک اور مکان خریدیں یا دکان خریدیں یا زمین خریدیں، اب اس پر اللہ نے ہمیں نفع عطا فرمایا ہے تو یہ کاروبار ہو گیا، اب یہاں زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ٹیکسی ہے، اب ٹیکسی کا کاروبار بھی چل رہا ہے، حضرات فقہاء نے لکھا ہے کہ جو ٹیکسی ہے اس پہ نہیں، اس سے ملنے والے منافع پہ آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ اسی طرح ہم نے مکان بنایا ہے، کرائے پہ دیا ہے، مکان کی یعنی جتنی قیمت ہے اس قیمت پر زکوٰۃ نہیں، اس سے ملنے والا جو کرایہ ہے وہ منافع ہے تو اس پہ زکوٰۃ عائد ہوتی ہے، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ آپ بہت آسانی کے ساتھ زکوٰۃ کا کیلکولیشن کر سکتے ہیں اور زکوٰۃ حساب لگا کے اگر ہم زکوٰۃ دے دیں
انشاءاللہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی تڑپتا ہوا سوئے گا نہیں کہ بیماری ہے، میری بیماری کا علاج نہیں ہو رہا ہے۔ میرے پاس لوگ آ کے فریاد کرتے ہیں کہ میں کاروبار کیا، میں محنت کیا، لیکن میرے کاروبار میں نقصان ہو گیا، مجھ پر قرض ہو گیا ہے، قرضدار مجھے پریشان کر رہے ہیں، مجھے اتنی پریشانی ہو رہی ہے کہ میں کوئی کام کر نہیں پا رہا ہوں، مجھے اتنی گالیاں پڑتی ہیں، گالیاں سننے کو ملتی ہیں کہ میرے دماغ میں مختلف قسم کے خیالات آنے لگتے ہیں۔ اب میں یہاں تک ارادہ کر لیتا ہوں کہ میں اپنی جان گوا دوں، میری بیوی رہے، میرے بچے رہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ اب میں کیسے زندگی گزاروں۔ جی ہاں، یہ احباب مجھے آ کے یہاں اللہ کے گھر میں کہتے ہیں تو میرا دل کانپنے لگتا ہے، میرا دل پریشان سا ہو جاتا ہے۔ ارے میں کیا ان کی مدد کر سکتا ہوں، کیسے میں ان کا ساتھ دے سکتا ہوں؟ ہاں یہ نہیں ہے کہ مختلف چیزیں کر کے آ کے پریشان ہو گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں، ہمارا رب سننے والا ہے، جو پریشان حال ہے، مستر ہے، پریشانی میں میرے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ رب ذوالجلال ضرور اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہاں مختلف آزمائشوں سے ہمیں دو چار ہونا پڑے گا، کبھی بھوکے رہنا ہوگا، کبھی تانے سننا ہوگا۔ میرے نبی دین کی خاطر، میرے نبی اسلام کے خاطر، جی ہاں یہ وہ شرک کرنے والے لوگوں سے، اللہ کے منکر لوگوں سے خوب تانے سنتے رہے۔ آپ کی زندگی میں کتنی پریشانی نہیں آئی، آپ پتھر بھی کھائے، آپ کا بدن لہو لہان بھی ہوا، آپ کے اوپر کیا پریشانی نہیں آئی؟ کیا اس سے بڑھ کر کسی اور پہ پریشانی آ سکتی ہے؟ نہ، اس لیے کبھی اس طرح کا خیال ہمارے دل و دماغ میں نہیں آنا چاہیے۔ ایک مومن، ایک مسلمان کے لیے خودکشی حرام قرار دیا گیا ہے۔ ہم ایک مرد ہیں، یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں عورت بنایا ہے، عورت ذات بنایا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتے ہیں، جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں میرا رب ہمارے لیے راستے کھول دیتا ہے، میرا رب ہمارے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ اس لیے پریشان ہو کے کچھ اس طرح کا اقدام کر لیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں مال جمع کے رکھا ہے، مال کی زکوٰۃ ہم ادا نہیں کرتے، اللہ رب ذوالجلال نے ان کے لیے بھی وعید بیان کی قرآن مجید میں، فرمایا الذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو مال جمع کے رکھتے ہیں، والذین یکنزون الذھب والفضة، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، مایا یہ ہے کہ بینک بیلنس بھی ہے، بینکوں میں خوب مال جمع کے رکھا ہے۔ یہ ہے کہ مختلف چیزوں کے ذریعے ہم تجارت کر رہے ہیں، ہماری تجارت بہت آگے بڑھ گئی ہے، لیکن ہم اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، اس کے اندر جو میل و کچیل ہے اسے پاک کرنے کی ہم کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہم خرچ نہیں کرتے۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا فبشرهم بعذاب علیم، ہم ان کے لیے دردناک عذاب کی خبر دیتے ہیں، بہت سخت عذاب ان کے لیے اللہ رب ذوالجلال قیامت کے دن مسلط کر دیں گے۔ یہ مال اژدہے کی شکل میں ان پہ مسلط ہو جائے گا، ان کو ڈھستا رہے گا۔ اس مال کی حفاظت کے لیے دنیا میں یہ پوری کوشش کرتے رہے، وہی مال ان کے لیے وہاں عذاب کا سبب بن جائے گا۔ اللہ رب ذوالجلال نے یہاں ہمارے لیے ایک موقع دیا ہے کہ آپ محنت کریں، مجاہدہ کریں، ہاں تجارت کریں، تجارت میں برکت ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی تجارت کی تھی، ایک نہیں چار تجارتیں کیے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف، اللہ نے ان کے مال میں خوب برکت عطا فرمائی۔ حضرت عثمان غنی ہیں، انہوں نے بھی خوب تجارت کی، اور مختلف صحابہ جی ہاں انہوں نے بھی تجارت کیے، تجارت کر کے اس میں انہوں نے منافع کمایا اور اس کا پورا حق ادا کیا۔ جب کبھی بھی نبی علیہ السلام اپنی بارگاہ سے اعلان کرتے کہ یہاں یہ ضرورت پیش آئی ہے، یہ صحابہ پیش رہتے اور یہ حضرات صحابہ کا ساتھ دیتے، نبی علیہ السلام کی بات پہ لبیک و صادق کہتے ہوئے آگے آتے اور وہ پورا کر دیتے جس کا تقاضا سامنے آتا تھا۔ یہ صحابہ جنہوں نے محنت کی، جنہوں نے مجاہدہ کیا، مال کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ ہاں قرآن نے یہاں یوں کہا ہے انما اولادکم و انما اموالکم و اولادکم فتنہ،
مال بھی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ یہاں فتنے کا مراد وہ فتنہ نہیں ہے بلکہ آزمائش ہے۔ مال تمہیں دیتا ہے، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ اس کا حق ادا کریں گے، اس کے میل و کشیل کو آپ دور کریں گے، یا یہ ہے کہ اس سے محبت کرنے لگ جاؤ گے، اسے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، بس بخیل پر بخیل بن کے بیٹھ گئے۔ جیسے قرآن نے کہا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کو گردنوں پہ رکھ لیا۔ قرآن نے یہ مثال کس لیے دیا ہے؟ جو کوئی بھی آئے ہم نے گردن پہ ہاتھ رکھ لیا، دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو یہ فرض ہے، یہ ادا کرنا ہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو اللہ نے آپ کے لیے اجازت دی ہے کہ آپ صدقہ کریں، آپ کی زندگی پر آنے والی بلائیں دور ہوں گی، آپ پر آنے والی مصیبتیں دور ہوں گی، جو حوادثات پیش آنے والے ہیں اللہ اس کے ذریعے سے، اس صدقہ و خیرات کے ذریعے سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ اس لیے صدقہ و خیرات کا بھی اہتمام کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے اماں عائشہ سے ذکر کیا تھا، عائشہ ابو بکر سے کہو کہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں، اماں عائشہ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ، اے میرے سرتاج، آپ کو معلوم ہے کہ میرے باپ بہت رحم دل ہیں، نیک انسان ہیں، رقیق القلب ہیں، آپ کی موجودگی میں مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھا پائے۔ یہ ان کی طاقت کی بات نہیں ہے۔ آپ عمر سے کہہ دیں کہ بڑے طاقتور ہیں اور بڑے باہمت ہیں، اس لیے آپ ان کو کہہ دیں کہ وہ مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عائشہ نانا، ابو بکر سے کہو کہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے۔ جی ہاں، 17 نماز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی۔ اتنے رحم دل، میرے نبی کے پردہ کر جانے کے بعد بعض علاقے والے، بعض قبیلے والے زکوٰۃ کے منکر ہو گئے۔ انہوں نے یہ استدلال نکال لیا نبی کی موجودگی میں زکوٰۃ فرض تھی، اب نبی دنیا سے تشریف لے گئے، اس لیے ہمارے مالوں پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس لیے ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کھڑے ہو گئے ہمت کے ساتھ، نہیں، یہ نبی کے دور کا حکم نہیں، یہ قیامت تک کا حکم ہے۔ یہ جو بھی امت مسلمہ ہے، قیامت تک جن کے پاس مال ہے وہ مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اگر نبی کے دور میں ایک رسی بھی زکوٰۃ کے طور پہ ادا کیا جاتا تھا، اگر وہ شخص آج زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہو، ابو بکر امیر المؤمنین اس کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہے۔ اے اللہ، اتنے رحم دل، اتنے رقیق القلب ہونے کے باوجود ان کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ اگر یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یہ زکوٰۃ دینے سے بھاگتے ہیں تو ہم ان کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے آپ کے لیے مال عطا کیا ہے، وسعت عطا کیا ہے، ہم زکوٰۃ ادا کریں پوری خوش دلی کے ساتھ، خوش طبعی کے ساتھ، تنگ دل کے ساتھ نہیں، کہ ایسا نہیں ہے کہ چلیے کیا کریں، ایک فرض ہو گیا ہے اس لیے ہم ادا کرتے ہیں۔ نہ، پوری خوش دلی کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اگر میں زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ دیتا ہوں، میرا رب میرے مال میں اضافہ فرمائے گا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ جس کسی نے بھی رب کے اوپر بھروسہ کیا ہے کبھی مایوس نہیں ہوا، کبھی خسارے میں نہیں گیا، کبھی نقصان نہیں اٹھایا، اس لیے پورے جذبے کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اب یہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، اس کے 8 اقسام بیان کیے گئے ہیں۔ اگر 8 اقسام پہ بھی آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں آپ زکوٰۃ دیجئے، اگر نہیں ہے 1-2 اقسام پہ بھی زکوٰۃ دے کے آپ نے اپنا حق ادا کر دیا تو کافی ہو جائے گا، جن میں یہ فقیر بھی ذکر کیا گیا ہے، مسکین بھی ذکر کیا گیا ہے، زکوٰۃ اصول کرنے والے وہ غریب ہوں تو ان کے لیے زکوٰۃ، اور اسی طرح مسافر اب آ گیا ہے، اب یہاں اس کے پاس کچھ پیسہ نہیں ہے تو آپ اس کے لیے زکوٰۃ ادا
کریں۔ پہلے زمانے میں قیدی ہوا کرتے تھے، قیدیوں کو آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم ادا کیا جا سکتا تھا، اور آج کے زمانے میں بیماری کے لیے آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی بیوہ ہے اس کے لیے آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی طالب علم غریب ہے، پڑھ رہا ہے، آپ اس کی تعلیم کے لیے زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح کوئی بچی ہے بہت غریب ہے، اس کی تعلیم کے لیے آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ اگر غریب ہے، اب اس کے نکاح کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، آپ زکوٰۃ کے ذریعے اس کی شادی کے لیے کچھ سامان خرید کے اس کو مالک بنا دیا، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اور اسی طرح بہت سارے احباب جن کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، آپ نے راشن خریدا اور جا کے ان کے گھروں پہ پہنچا دیا کہ یہ آپ کے لیے ہے، اور نیت آپ نے زکوٰۃ کی کر لی، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ہاں، زکوٰۃ کی رقم باپ کو نہیں دی جا سکتی، ماں کو نہیں دی جا سکتی، نانا کو نہیں دی جا سکتی، نانی کو نہیں دی جا سکتی، دادا کو نہیں دی جا سکتی، دادی کو نہیں دی جا سکتی، پوتے پوتیوں کو نہیں دی جا سکتی، نواسے نواسیوں کو نہیں دی جا سکتی، لیکن ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے زکوٰۃ دے سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، آل رسول عزت کے لوگ ہوں گے، اس لیے جو حقیقی سید ہوتا ہے اس کے لیے زکوٰۃ ادا نہ کیا جائے، بلکہ آپ اپنے عطیات کے ذریعے ان کی مدد کرنی ہے، ان کا ساتھ دینا ہے، ان کا تعاون کرنا ہے۔ اگر آل رسول ہوں، یعنی آل رسول ہوں، سید ہوں، تو ایسی صورت میں ان کے لیے بھی زکوٰۃ کا لینا جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے مسجد نبوی کے صحن میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھجور اٹھا کے صدقے کی اپنے منہ میں رکھ لیا تھا، چھوٹی سی عمر کے تھے، بچے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ چلو بچہ ہے جانے دو، اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ صدقہ ہے، یہ زکوٰۃ کا مال ہے، یہ کھا نہیں سکتے، اسے پتہ نہیں ہے، چھوڑو جانے دو۔ آپ نے انہیں چھوڑا نہیں، بلکہ کہا بیٹا کخ تھوک دو۔ لیکن بچوں کی عادت یہ ہوتی ہے، جو چیز بھی میٹھی ہوتی ہے منہ میں ڈال لیتے ہیں، باہر نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حضرت حسن بھی تیار نہیں ہوئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی انگلی ڈال کے اس صدقے کی کھجور کو باہر نکال کے فرمایا، بیٹا حسن، آل رسول کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، آل رسول کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے۔ آپ نے ان کی تعلیم بھی فرمائی اور امت کو یہ پیغام بھی دے دیا کہ آل رسول کی عزت کریں، اس لیے کہ میل و کچیل ہے، لوگوں کا میل ہے، تو اس وجہ سے اس کے ذریعے آل رسول کی آپ خدمت کریں، ان کا تعاون کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ ان کے لیے اپنے عطیہ جات کے ذریعے ان کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں، یہ بھی ضروری ہے۔ اور اسی طرح ہماری پھوپھی ذات بہنیں ہیں یا خالہ ذات بہنیں ہیں یا بھائی ہیں یا دوسرے ان کے رشتہ دار ہیں جو غریب ہیں، ان کے پاس بھی مال نہیں ہے، تو پہلے آپ کا حق یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں، ان کا ساتھ دیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم بس اپنا ہی دیکھ لیے اور اپنا ہی خیال کرتے گئے، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں، ان پر زکوٰۃ کو تقسیم کریں، اس کے بعد اپنے پڑوس میں رہنے والوں کو دیکھیں کہ کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، اس کا تعاون کریں، اس کے بعد محلے والے اور دوسرے احباب پر اپنی زکوٰۃ کی رقم کو خرچ کر سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے یہ جو اہم فریضہ ہے، ان کے مسائل کو جان کر اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین باتمکین، میں آپ کے سامنے جامع مسجد و مسلم چیریٹیبل فنڈ ٹرسٹ کے ذریعے جو تعلیمی خدمات ہو رہی ہیں اسے ذرا قدر تفصیل کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جامع مسجد و مسلم چیریٹیبل فنڈ ٹرسٹ کس طرح کی خدمات انجام دے رہا ہے، اور ایسے موقع پہ ہمارا کیا کام ہونا چاہیے، کس طرح کا تعاون ہونا چاہیے، ذرا میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے اس وقت رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ٹرسٹ اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ ہماری قوم کی وہ بیٹیاں
جو تعلیم سے دور ہیں وہ تعلیم سے جڑ جائیں، ہماری قوم کے وہ بچے جو تعلیم سے دور ہیں وہ تعلیم سے جڑ جائیں۔ یہاں اساتذہ کی فیس کی ضرورت، یعنی ان اساتذہ کی تنخواہوں کی ضرورت، اور یہاں اسکول کی دوسری ضروریات یہ سامنے ہوتا ہے۔ اب یہ اگر بالکل مفت کر دیں تو یہ ممکن نہیں ہوتا۔ یہاں کوئی منافع حاصل کرنے کے لیے، پروفٹ حاصل کرنے کے لیے، ٹرسٹیان کے لیے کوئی تنخواہ مقرر کر کے یہ احباب اسکول رن کر رہے ہوں، یہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ یہاں صرف پروفٹ نہیں ہے، اللہ کے یہاں پروفٹ ہو جائے، اللہ کے یہاں اجر و ثواب مل جائے۔ ٹرسٹ یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ امت کے افراد یہاں اس طرف متوجہ ہوں، ایک تحریک چلے، ہر مسجد میں اس طرح کا کام ہو تاکہ ہمارا کوئی مسلمان بچہ تعلیم سے دور نہ رہے۔ آپ اپنے محلے کا بھی محاسبہ کریں، جائزہ لیں، دیکھیں کہ کوئی بچہ نہیں ہے تعلیم سے دور، آپ اس کی فیس کا انتظام کریں، اس کے پڑھانے کا انتظام کریں، اس لیے کہ آج وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ ہمیں پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی کرناٹک کی حکومت نے جو 2B کیٹیگری کے ذریعے 4% ریزرویشن مل رہا تھا، اس کو انہوں نے کینسل کر دیا، کہا کہ ہم مسلمانوں کو یہ ریزرویشن نہیں دیں گے، اب اس ریزرویشن کو نکال کے ہم دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو دیں گے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، میرے رب نے ہمارے لیے زکوٰۃ کا نظام بنایا ہے۔ اب آپ کھڑے ہوں، ہمارے ان بچوں کا ہاتھ پکڑیں، ان کا تعاون کریں، ان کا ساتھ دیں، یہ کھڑے ہو جائیں گے، انشاءاللہ یہ قابل بن جائیں گے، یہ دوسروں کو دینے والے بن جائیں گے، یہ دوسروں کو دینے والے بن جائیں گے۔ اس لیے ہمارا اب سب سے بڑا اہم فریضہ یہ ہے کہ جی ہاں، ہر مسجد کے اطراف میں رہنے والے احباب وہاں ایک کمیٹی بنا لیں، اور کمیٹی بنا کے جائزہ لیں کہ ہماری کمیٹی کے ذریعے کچھ رقم جمع کر کے ڈائریکٹ، یا یہ ہے کہ ڈائریکٹ بچوں کے حق میں ہم فیس کے لیے انتظام کریں گے۔ آج یہ سب سے بڑا فریضہ ہم پر عائد ہو گیا ہے۔ یہ ریزرویشن کینسل کر کے ہمارے ساتھ جو معاملہ کر رہے ہیں، جس طرح کا سلوک کر رہے ہیں، یہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ مسلمانوں سے کتنی نفرت کرتے ہیں، کرنے دیجئے، لیکن ہمارا حامی و مددگار اللہ ہے، ہمارا ناصر اللہ ہے۔ ایک طرف ہمارے وکیل جو کوشش کرنی ہے وہ کر رہے ہیں، جو حق لینا ہے وہ حق لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے بھی ہم پیچھے نہیں ہوں گے، ہم اس سے بھی خاموش نہیں ہوں گے، دستبردار نہیں ہوں گے۔ ہمارے وکلا کی پوری ٹیم ماشاءاللہ یہ کام کر کے ہمارے سامنے ساری تفصیلات پیش کر رہے ہیں کہ یہ کام کیے ہیں، یا اب یہاں گورنمنٹ کا اس وقت جی وہ بھی آ چکا ہے، ہمارے پاس پہنچ چکا ہے، وہ سارا لے کے کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح اس کو ہم چیلنج کریں اور اس پر اسٹے لگائیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے یہ کیا گیا ظلم والا قانون، اس کو کس طرح سے ہم رد کریں، اس کی پوری کوشش ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ہماری مدد کریں گے، اللہ ہم مظلوموں کا ساتھ دیں گے، انشاءاللہ ہمارے بچوں کو جو فائدہ پہنچ رہا تھا وہ فائدہ ضرور پہنچے گا۔ لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اٹھ کر کھڑے ہوں اور ہمارے ان بچوں کا ہاتھ پکڑیں، ہماری ان بچیوں کی تعلیم میں تعاون کریں۔ بہت سارے وہ متوسط خاندان کے افراد، جی ہاں، جو پہلے کسی کے سامنے بھیک نہیں مانگتے تھے، کسی سے کچھ پوچھتے نہیں تھے، میرے پاس بہت ہی حیا کے ساتھ، شرم کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں، چپکے سے کہتے ہیں، مولانا اللہ نے مجھے مالدار بنایا تھا، میرے پاس مال تھا۔ ریاض الرحمن صاحب علیہ رحمہ جب زندہ تھے مجھ سے کہتے کہ کچھ غریب ہے لا کے رقم دو، تو میں ان کے پاس جا کے دیتا، وہ میرے سامنے ہی غریبوں میں تقسیم کر دیتے۔ لیکن آج وقت یہ آ گیا ہے کہ میں زکوٰۃ کا مستحق بن گیا ہوں۔ اگر آپ کے پاس کچھ زکوٰۃ کی رقم آئے میری بھی ذرا مدد کر دیں۔ ایک دو افراد اگر ہوتے تو مجھے اتنا درد محسوس نہ ہوتا، لیکن بہت سارے لوگ جو ماشاءاللہ اچھے کاروبار کے ذریعے اچھی حالت میں زندگی گزر بسر کر رہے تھے، لاک ڈاؤن نے کیا کیا
کہ ان کی زندگی میں ایک بھونچال آ گیا، ایک کھائی پڑ گئی کہ جس سے نکلنا ہی ذرا مشکل ہو رہا ہے۔ اب وہ احباب اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اب کہاں جا کے ہم کسی سے بھیک مانگ کے ہم پڑھائیں، نا مشکل ہے، اس لیے چلو ہمارے بچے گھر میں رہیں، بیٹیاں گھر میں رہیں، کہاں پڑھائیں، چھوڑ دیں۔ اس طرح سے سوچ کے وہ گھروں میں چھوڑ دے رہے ہیں۔ پہلے ہمارے یہاں بہت سارے ماں باپ آرام سے آ کے پڑھا رہے تھے، لیکن جب ہم ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مولانا ہماری تجارت بہت ٹھپ ہو گئی ہے، گھر کا خرچ چلانا ہی ممکن نہیں ہے، مشکل ہو رہا ہے، کہاں ہم اپنی بیٹیوں کو پڑھا سکتے ہیں، کہاں ہم ان کو آگے لا سکتے ہیں۔ ایسے میں جن کو اللہ نے مال دیا ہے، مال عطا کیا ہے، وہ آگے آئے، اب ان احباب کا تعاون کریں، ساتھ دیں، وقت کا تقاضا ہے۔ ماشاءاللہ جامعہ مسجد ٹرسٹ نے یہ انتظام کیا ہے کہ ہمارے وہ حافظ بچے، بہت سارے ماں باپ جو جن کے بچے حافظ ہیں، وہ یا تو مؤذن ہوتے ہیں یا کہیں مدرس ہوتے ہیں، مدرسے میں پڑھاتے رہتے ہیں یا کہیں امامت کرتے رہتے ہیں، اب وہ آ کے مجھ سے کہتے ہیں کہ مولانا میں ذرا کثیر العیال ہوں، میری اتنی بیٹیاں ہیں، اتنے بچے ہیں، اب میں ان بچوں کی تعلیم تو نہیں دے سکتا، اگر آپ چونکہ یہاں جامعہ مسجد ٹرسٹ کے ذریعے یہ تعلیمی نظام کا سلسلہ شروع کیا ہے، میرا بچہ پڑھ لے گا تو اس کے پیروں پہ کھڑے ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کے سینے میں قرآن آ گیا ہے، آپ اس کا امتحان لے لیں۔ ایک دور میں ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنا چکا ہے، 25 دور اس کے ہو چکے ہیں، لیکن میری طاقت نہیں ہے کہ میں پڑھاؤں، یہ ضد پہ ہے، یہ پڑھنا چاہتا ہے، اسے پڑھائیں۔ جامعہ مسجد ٹرسٹ کے پاس بھی اتنی سہولت نہیں ہے کہ ہم پورے بچوں کو لے لیں اور لے کے یہاں پڑھانے کا انتظام کر دیں، اس لیے کہ ٹیچرز کی سیلری دینا ہے اور دوسری پوری ضروریات کو مکمل کرنا ہے، تو اس لیے ٹرسٹ نے ایک سبیل نکالی کہ جی ہاں کفالت لیں آپ۔ یہاں مختلف بازار ہیں ہمارے اطراف و اکناف میں، مختلف یہاں ہمارے آرگنائزیشن بنے ہوئے ہیں، یہاں بمبو بازار بھی ہے، بھی عثمان خان روڈ بھی ہے، اور ادھر یہاں بازار ہیں، یہ مختلف یہاں ہر بازار کا ایک آرگنائزیشن بنا ہوا ہے۔ میں بہت ہی ادب کے ساتھ، بہت ہی میرے ان تمام ماں باپ کی طرف سے ایک وکیل بن کے آپ کی خدمت میں ایک گزارش رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی تجارت میں سے اتنا منافع نیت کریں کہ اللہ نے مجھے میری تجارت میں اتنا نفع دیتا ہے تو اتنا پرسنٹیج میں نکال کے یہاں اس آرگنائزیشن میں جمع کر دیتا ہوں، اور اس آرگنائزیشن کے ذریعے یہ جو بچے یہاں تعلیم پا رہے ہیں، 5 بچے 10 بچے، میں ان کی کفالت لیتا ہوں، 1,20,000 ان کی فیس ہے، اور اگر حافظ ہو تو ٹرسٹ نے 50% ڈسکاؤنٹ دے دیا ہے، کہا کہ نہیں، اس لیے کہ ہم یہاں کوئی تجارت کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، اگر یہاں نہ آئے تو جب بھی ہم بھیک مانگ کے ان کو پڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اس سال ارادہ ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، پیوستہ سال یعنی گزشتہ سال جو گزرا ہوا سال ہے 75 حفاظ اکرام تعلیم پا رہے تھے، انشاءاللہ اس سال 100-200 حفاظ بھی آتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کی تعلیم کا نظام بھی بنانے کے لیے جامعہ مسجد ٹرسٹ تیاری کر چکا ہے۔ تو آپ احباب تھوڑا سا تعاون کر دیں، جو بازار ہیں وہ احباب بھی جو مل کے یہاں کچھ بچوں کی کفالت لے لیں، اس لیے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہو، صدقہ و خیرات کی رقم ہو، جمع کیا آپ نے اس بچے کے حوالے کر دیا، اب آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اگر یہ بچہ تعلیم پائے گا، ایک طرف حافظ ہو، ایک طرف عالم بھی ہو، اور دوسری طرف یہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کے دنیا سے مقابلہ کرنے کی طاقت پیدا کر لیا، تو اس سے بڑھ کر اور ہمارے لیے خوشخبری کیا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جامع مسجد کے اس چھت کے نیچے بھی ہم نے ٹرسٹ کے ذریعے یہاں ناظرے کا انتظام کیا ہے، حافظ بنانے کا انتظام کیا ہے، عالم کورس کا بھی انتظام کیا ہے جماعت پنجم تک۔ 175 طلبہ، اکثر طلبہ جو بھی بالکل غریب ہوتے ہیں، نادار،
اور ان کی مائیں آ کے یہاں گزارش کرتے ہیں کہ ہم اس لیے کہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے خاص طور پر ان کی تنخواہ کے سلسلے میں جو یہاں کرایہ آتا ہے اس کے ذریعے ٹرسٹ پورا کر رہا ہے، ان کے کھانے پینے کا نظام آپ کے ذریعے سے پورا ہوگا۔ تو میں آپ کے ذریعے امت کے ہر فرد تک یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ آپ احباب اس طرف متوجہ ہوں۔ اور اسی طرح ہمارے یہاں اسکولوں میں جو بچیاں پڑھ رہے ہیں، جو بچے پڑھ رہے ہیں، غریب ہوں، ان کی فیس کے لیے بھی آپ ذمہ داری لے لیں۔ میری زکوٰۃ کی رقم اس بچے کو دیتا ہوں جو غریب ہے تاکہ پڑھ لے، آپ دے سکتے ہیں۔ میرے پاس آ کے آپ کہیں کہ مولانا میری زکوٰۃ کی رقم ہے، ایک بچے کی فیس، ڈائریکٹ ہم آپ کو اس بچے کے ساتھ جوڑ دیں گے کہ آپ نے ادا کیا، بچہ پڑھنے والا بن گیا اور آپ کو اجر بھی ملتا رہے گا اور ایک بچے کو کھڑانے کا ثواب بھی ملتا رہے گا اور آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ صدقہ و خیرات کے ذریعے سے بھی یہ خدمت انجام دیا جا سکتا ہے۔ میں آپ سے یہ واضح طور پہ کہہ دینا چاہوں گا، جامع مسجد ٹرسٹ نے کسی سفیر کو مقرر نہیں کیا ہے کہ سفیر کوئی آپ کی دکان میں پہنچے گا اور ایک چندے کی رسید دے گا کہ آپ یہاں ہمارے اس ادارے کے لیے، چونکہ یہ پورے ہمارے احباب ہیں، یہ ہمارے ایک ہی خاندان کے اور ایک ہی گھر کے افراد ہیں۔ جامع مسجد فیملی ہم کہتے ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ یہاں چلنے والے ہر بچے کی اگر ہم تعاون کر لیتے ہیں، ان کا ساتھ دے لیتے ہیں، تو ہم نے اپنا حق ادا کر لیا۔ اللہ رب ذوالجلال نے ایک موقع دیا ہے۔ میں نے سنا کہ ایک شخص نے پکار کے کہہ رہا تھا، ایک کے بدلے 70 ملنے والا ہے، آئیے آئیے۔ اب لوگوں نے سوچا کہ 1 روپیہ اگر دیں گے تو 70 روپے ملیں گے، اگر ہم 10 روپے دیں گے تو کتنے، 100 روپے دیں گے تو کتنے، ہاں چلو سب کے سب بھاگ رہے ہیں، 1 کا 70 1 کا 70۔ اب جا کے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ رمضان کا مہینہ ہے، 1 فرض ادا کرو گے تو 70 فرض کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اب یہاں آپ اس مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اپنا 1 فرض، اس 1 فرض پہ آپ کا رب آپ کو 70 گنا اضافہ، 70%، 70%۔ آج کل جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ 70% کا سیل لگتا ہے یا 50% کا سیل لگتا ہے، ہماری عورتیں اتنی وہاں پہنچ جاتی ہے کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مفت دے رہے ہوں اور یہ اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں، اتنا یعنی لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے۔ اب یہاں میرا رب آپ سے کہہ رہا ہے کہ 1 کے بدلے میں 70 ہم ادا آپ کے لیے کریں گے۔ آپ آئیے اپنی زکوٰۃ ادا کریں اور آئیے نماز آپ ادا کریں، آپ ادا کریں اپنے روزے کو، یہ سارا اجر و ثواب اللہ آپ کو عطا کرنے والا ہے۔ اللہ نے ایک موقع دیا ہے آپ کے لیے، ماشاءاللہ یہاں نرسری سے لے کے ڈگری تک کا انتظام ہے۔ ہمارے پاس مختلف بچیاں، میرے پاس ایک مائی آئی آ کے کہنے لگی حضرت میرے پاس 3 بیٹیاں ہیں، اب میں ان کو پڑھا نہیں سکتی اس لیے کہ میرا شوہر بہت کام کرنے کے باوجود، محنت کرنے کے باوجود کما نہیں پا رہا ہے، اب ہمارا گھر کا خرچ ہی چلانا مشکل ہے، کیا کریں؟ تو ہم نے ٹرسٹ سے گزارش کی تھی کہ ذرا دیکھیں، اسے کنسیڈر کریں اور اس کی فیس کا انتظام کریں۔ بہت سارے ایسے غریب احباب آ کے گزارش کرتے ہیں، اگر ہم جو معمولی سی فیس ہے جو اساتذہ کی تنخواہوں کے حساب سے ٹرسٹ نے یہ طے کیا ہے، اگر اتنی بھی ہم فیس نہ لیں تو ہم کہاں سے پورا کر سکتے ہیں؟ تو یہاں ٹرسٹ کو دینے کے بجائے آپ یہ کریں کہ بچے کی ڈائریکٹ فیس ادا کر دیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اتنے بچے غریب ہیں، مجھ سے پوچھیں یا ہماری آفس میں پوچھیں یا ہمارے سیکریٹری صاحب سے آپ معلوم کریں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ آپ کا چھوٹا سا تعاون، جی ہاں چھوٹا سا تعاون یہاں ان کی زندگی بنائے گا، وہاں اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے اجر عطا کریں گے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ان کاموں کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ مسجد کی ضرورتوں کے لیے من مٹھیاں ہمارے ان چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں۔ بہت سارے وہ غریب احباب جو صبح سے شام تک راستوں میں محنت کر کے آ کے مجھ سے کہتے ہیں کہ مولانا ہفتہ بھر کی کمائی تھی، میں نے بن مٹھی چادر میں ڈال دیا ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے اجر عطا کر۔
مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک تندرست شخص، ایک صحابی کچھ مانگنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نا ایک کلاڑی خریدو، لاؤ، میں اس کے اندر جو لکڑی آتی ہے وہ لگا کے دیتا ہوں، آپ جنگل جاؤ، لکڑیاں چیرو، بازار میں فروخت کرو، اس کے ذریعے سے کمائی حاصل کرو۔ مانگنا اچھی بات نہیں ہے۔ جی ہاں، بہت سارے ہمارے یہاں احباب مسجدوں کے سامنے مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، جنہیں دیکھ کے مجھے بھی بہت حیا آتی ہے۔ بہت سارے ایسے افراد جو غیر مسلم ہوتے ہیں، مسلمانوں کی داڑھی رکھے، مسلمانوں کی طرح ٹوپی پہن کے، اور ہماری عورتیں برقع پہن کے مانگنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں، غیر مسلم عورتیں برقع پہن کے مانگنے کے لیے ہماری عورتوں کی طرح کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اب یہ سارے چیزیں چل رہے ہیں، اب کون صحیح ہے کون غلط ہے یہ بھی پہچاننے کی ضرورت ہے، یہ بھی جان کے آپ کو دینا ہوگا۔ اگر جانے بغیر آپ نے دے دیا تو یہ بھی مناسب نہیں۔ کچھ دن پہلے، یعنی 2-3 4 یا 1 مہینہ پہلے میرے پاس کچھ لوگ آ کے کہنے لگے، مولانا کشن گری میں 2 لوگوں کو ہم نے پکڑ لیا، جبہ بھی پہن رکھا ہے، داڑھی بھی چھوڑی ہیں، دیکھنے سے مولوی لگتے ہیں، چندہ وصول کر رہے تھے، رسید بک لے کے ہم نے دیکھا 1 2 3 تو صرف ایک میں بھی اندر نہیں ہے، رقم لکھی ہوئی نہیں ہے، سارے خالی پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے جب اس کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ چندہ دینے والے ایک رقم دیتے ہیں، اب یہ اوپر رسید پھاڑ کے دے دیتے ہیں، لیکن نیچے اپنی طرف سے 50 روپے 100 روپے لکھ کے یہ بعد میں دے دیتے ہیں۔ اس طرح کا دھوکہ بھی چل رہا ہے۔ انہوں نے پکڑ کے ایک رقم میرے پاس لانے کی کوشش کی، میں نے کہا نہیں، جو مدرسے کے ذمہ دار ہیں ان کو بلاتا ہوں، اس طرح کی دھوکہ دہی سے بھی ہم کو قوم کو بچانا ہے، اس کی طرف بھی متوجہ ہونا ہے۔ اگر کہیں اس طرح کی دھوکہ دہی ہو رہی ہو تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی پوری تحقیق کریں، تحقیق کر کے صحیح لوگوں تک اپنی زکوٰۃ دینے کی ہم کوشش کریں۔ یہ نہیں ارے بھائی آ گئے آپ چلے دے دیتے ہیں، ہماری کیا ذمہ داری ہے، وہ لے جا رہا ہے، داڑھی چھوڑا ہے، جبہ پہنا ہے، اب ہم کو ظنوا بالمؤمنین خیرا کا حکم ہے، دے دیں تو بعد میں دیکھ لیں گے ہوگا کیا ہوگا نہیں ہوگا، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ بہت سارے غلط قسم کے لوگ بھی آ جاتے ہیں تو ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تھوڑا تحقیق بھی کر لیں، تحقیق کر کے ہم صحیح لوگوں تک اپنی زکوٰۃ کو، اپنے صدقے کو اور خیرات کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے اس دینے کو قبول فرما کر جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔